الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ دوسری سورت 256 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت واضح طور پر گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے یا خدا کے علاوہ معبودوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. تو یہ جو آیت الکرسی ہے قرآن مجید کی مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، سب سے اعلیٰ ترین آیت ہے. اس کا ذکر شروع ہوا تھا تو تقریباً 4-6 جمعے چلا وہ، اللہ پاک کی ذات اور صفات کے بارے میں بات ہوئی. اس کے بعد رمضان آ گیا تو اب تقریباً کوئی 8-9 جمعوں کے بعد دوبارہ وہ تفسیر کا سلسلہ جو قرآن مجید کا وہ شروع ہو رہا ہے. یہ آیت نمبر ہے 256. اللہ پاک نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کرنا. اس سے مراد اس کے معنی اس میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں، جو چند پہلے مسلمان تھے ان میں سے ہیں. ایک آیت خود رسول کریم علیہ السلام سے اس کا مطلب سیکھا، تفسیر اس کی سیکھی. تو چونکہ یہ آیت بہت زیادہ مس یوز کی جاتی ہے ہر بات میں، کہ مرتد کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، فلاں کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جو کوئی مرضی کرے، لا اکراہ فی الدین، یعنی ایسا بہانہ بنایا ہوا ہے کہ دین اسلام کو کینسل کرنے کے لیے ایک بہانہ یہ لا اکراہ فی الدین. تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر مفسرین ان کے خیال میں یہ آیت ویسے ہی منسوخ ہے، اور یہ سورت توبہ 9 نمبر سورت کی 73 نمبر آیت سے منسوخ ہے، جس میں فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقوں سے آپ جہاد کریں. اور حضور نے پھر تلوار سے جہاد کیا سب کے سامنے. تو یہ اپنا تفسیر قرطبی اس آیت کے تحت 2 نمبر مسئلہ جو ہے اس کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے. دوسری رائے یہ ہے جو حضرت امام شعبی، قتادہ، حسن بصری اور ضحاک، یہ سارے مفسرین ہیں، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے. ان کا قول اسی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ صرف اہل کتاب کے بارے میں، یہ رعایت صرف اہل کتاب کو دی گئی ہے. جب وہ جزیہ ادا کرنا مان لیں تو پھر ان پر دین قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی، البتہ بت پرستوں پر زبردستی کی جائے گی اور ان سے اسلام کے سوا کچھ بھی قبول نہ
کیا جائے گا۔ اس قول کی دلیل جو ہے وہ حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ ایک بوڑھی عیسائی عورت سے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ بھیجا ہے، تو اسلام قبول کر لے محفوظ ہو جائے گی، یعنی قیامت میں عذاب سے، قبر میں عذاب سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو بعض دفعہ آدمی کی ضد بہت رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے، تو اس نے کہا اب میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، میری موت قریب ہے۔ جو بات ابو جہل نے کہی تھی نا، کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب سے کہ اب آخری عمر میں تم اپنا دین بدلنے لگے ہو، تو یہ جو بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کے لیے۔ تو اس عورت نے کہا جی میں اب بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، موت میرے بہت قریب ہے، لہذا میں اسلام قبول نہیں کروں گی، میں اپنے اسی دین پر مرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کی طرف چہرہ کر کے کہا، آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہ اے اللہ گواہ رہنا، اور پھر یہ انہوں نے آیت پڑھی لا اکراہ فی الدین، یعنی وہ عورت عیسائی تھی، اہل کتاب تھی، لہذا اس کا دین زبردستی تبدیل نہیں کروایا جائے۔ تیسری رائے جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ فطری جبر و اکراہ کی نفی ہے، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ لازماً ہدایت پر رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں شاید سورۃ انعام ہے، اس میں دوسری مقامات پر بھی اللہ پاک نے فرمایا رسول کریم علیہ السلام کی دلی خواہش اور شوق اور محنت اتنی زیادہ تھی کہ کسی طرح یہ میری قوم ایمان لے اور عذاب سے بچ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اتنے نہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں، اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو ان کو پیدا ہی مومن کرتا، پیدائشی جبر نہیں ہے۔ ہر آدمی کو ہدایت اور گمراہی سمجھا دی گئی ہے، دکھا دی گئی ہے، دونوں راستوں کے بارے میں کلیئر کر دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ دہر میں فرمایا ہدینا السبیل انسان کے بارے میں، اما شاکروں و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ شکر کرنے والا بنے، اس کی مرضی ہے وہ کفر کرنے والا بنے۔ تو یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یہ فطری جبر و اکراہ کی نفی ہے، کہ یعنی پیدائشی طور پر اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ایمان لائے یا کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا کہ وہ اپنی مشیت اور قدرت کے زور پر لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلائے یا گمراہی کے راستے پر، کیونکہ یہ بات اس کے عدل و انصاف کے خلاف ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوتا، ان کو راستے بتا دیے ہیں انسان کو۔ اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ سوائے بہت چھوٹے بچے کے، معصوم بچے کے اور پاگل کے، سب کو پتا کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا، سب کو پتا، کافر مومن سب کو پتا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اچھا کام ہے برا کام، وہ باز آئے یا نہ آئے اس کی۔ اور یہ رائے ہے تدبر قرآن میں مولانا امین حسن اصلاحی کی، پہلی جلد 592 نمبر صفحہ۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور احتیاط بھی کی مولانا امین حسن نے، انہوں نے کہا کہ اس اقرار سے مراد جبر قانونی نہیں ہے، کہ جو کوئی اسلام میں جرم کرے گا اس کو سزا بالکل ملے گی، اس جبر کی نفی نہیں ہے یہ، جس کو جبر قانونی کہتے ہیں۔ کسی نے شراب پی اس پر ہاتھ لگے گی، کسی نے بدکاری کی اس کو سزا ملے گی، کسی نے چوری کی اس کا ہاتھ، یہ جبر قانونی کی نفی نہیں ہے۔ کوئی مرتد ہوگا تو اس کو بھی سزا موت ملے گی۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیان القرآن ہے اسی آیت کے تحت 256 نمبر آیت کے تحت، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خوبی دلائل سے واضح ہے، اسلام کے حق میں واضح دلائل ہیں، لہذا جہاں پر دلائل نہ ہو وہاں پر جبر کیا جاتا ہے کہ میرے پاس دلیل تو نہیں زبردستی بات منانے کو۔ ان کا چونکہ اسلام کے دلائل بالکل واضح ہیں لہذا اس میں جبر و اکراہ نہیں ہے۔ اور اب جو اس آیت کے جو 4 مختلف مفہوم بیان فرمائے ہیں علماء اسلام نے، حضرات صحابہ کرام نے، پہلا مفہوم ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آیت سورۃ توبہ کی 73 نمبر آیت سے منسوخ ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر۔
لہذا یہ اب ڈنڈا پھیرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری رائے کہ یہ صرف اہل کتاب کے بارے میں ہے، یہ حضرت عمر کے ایک ایکشن کی بنیاد پر، ان کے ایک عمل کی بنیاد پر 4 اماموں کی رائے، حضرت شابی، قتادہ، حسن بصری، ضحاک۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ فطری جبر و اکراہ کی نفی ہے، پیدائشی طور پر اللہ کس کو مجبور نہیں کرتا، ہاں کوئی اسلام لا کے بدلنا چاہے تو پھر اس کو مجبوری ہے جائے گا کہ اسلام پر باقی رہ۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ چونکہ اسلام کے دلائل قطعی ہیں، بالکل واضح ہیں، ایویڈنٹ، کلیئر، تو جبر و اکراہ اس میں ہوتا ہے جس میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، وہ ڈنڈے سے بات بنواتا ہے، تو ایسی بات اسلام میں نہیں۔ اب آ گیا اس میں کہ جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، طاغوت سے مراد ہر وہ عبادت گاہ ہے، ہر وہ شخص ہے جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے، شیطان بھی اس سے مراد ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حد کراس کر گیا، اصل میں طغیان ہوتا ہے حد کراس کر دینا، سیلاب آتا ہے، فلڈ آتا ہے، اس کو بھی طغیانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کنارے کراس کر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک سے باغی ہو کر رعایا پر اپنا حکم چلانے والا وہ طاغوت، اسی لیے جو مسلمان حکمران ہے وہ پابند ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا۔ اگر وہ ان دونوں کو پیچھے رکھ کے اپنی مرضی سے حکم چلائے گا تو وہ اللہ سے باغی ہو کر رعایا پر اپنا حکم چلا رہا ہے۔ عروۃ الوثقی، جس نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے ایک مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایمان بھی لیا گیا ہے، اسلام بھی لیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ بھی لیا گیا ہے، اصل میں تینوں ایک ہیں۔ لا الہ پڑھنے سے ہی ایمان اور اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ لا اکراہ فی الدین اور اس میں جبر قانونی کی نفی نہیں ہے، جبر فطری کی، پیدائشی جبر کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدائشی طور پر نہ کافر بنایا ہے نہ مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل سامنے رکھ دی ہیں سب کے، اب جس کی مرضی ہے وہ شکر کرے، جس کی مرضی ہے وہ کفر کرے۔ کفار کیا کہتے تھے؟ کفار کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو ہم نے شرک کیا، یعنی اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رضا نہیں ہے، یہ مہلت ہے، میں نے کسی کو زبردستی نہیں۔ اسی طرح سورہ دہر کے آخر میں، سورہ تکویر میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ کافر خود ہدایت پر آنا نہیں چاہتے، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ہمیں ہدایت پر لے، اور یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اور اس کی تشریح میں یہ علامہ طبرسی جو شیعہ علامہ مجموع البیان میں لکھتے ہیں، کافر کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہمیں لگام ڈال کے لے آئے ہدایت کے راستے پر، اگر ہم غلط راستے پر ہیں تو اللہ پاک نے یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے دونوں راستے تم کو دکھا دیے، ہداینا السبیل اللہ شاکرا و اما کفورا۔ اب آ گیا کہ جو آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد پھرنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ موت۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت، حدیثوں سے بھی ثابت۔ اور اس کے جو لفظی معنی ہیں ارتداد کے وہ ہے پھر جانا، مڑ جانا، واپس ہو جانا۔ جو شخص اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف واپس چلا جائے اسے مرتد کہتے ہیں، اور یہ مرتد اسی آیت کا بہانہ بناتے ہیں لا اکراہ فی الدین کا، کہتے ہیں جی جب چاہے صبح کو اسلام میں داخل ہو، دوپہر کو نکل جاؤ، شام کو پھر آ جاؤ، اگلے دن پھر نکل جاؤ، جو مرضی ہے ہماری، لا اکراہ فی الدین۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جبر قانونی کی نفی نہیں ہے، ارتداد کی چھٹی نہیں ہے۔ دین اسلام میں داخل کرنے پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، جو داخل ہو چکے ہیں ان کو واپسی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو یہ جو دین ہے، عقیدہ ہے، یہ تو کھیل بن جائے گا۔ اور یہی کام یہ مدینہ میں کرتے تھے جب شروع میں رسول اللہ آئے، صبح کو مسلمان ہوتے، شام کو بدل نہیں جی ہمیں پسند نہیں آئے، اگر اس میں کوئی دلیل ہوتی تو ہم مانتے ہیں نا جی۔ مرتد ہونا بغاوت ہے، اور باغی کی سزا
موت ہے۔ ان لوگوں پر جبر کے استعمال کی غرض یہ نہیں ہے کہ ان کو دین میں رکھا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی، معاشرہ جو اسلامی ہے وہ ریاست کی بنیاد ہے، اس کو انتشار سے بچایا جائے۔ اگر ریاست میں، معاشرے میں آدھے لوگ باغی ہوں، آدھے اور مکس رہ رہے ہیں تو وہ ملک کبھی نہیں باقی رہ سکتا۔ اسی لیے ہر دنیا کی گورنمنٹ باغیوں سے سختی کا سلوک کرتی۔ فوج، اس کی مثال یہ ہے کہ فوج میں بھرتی نہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، آپ کی مرضی فوج میں جائیں، مرضی نہ جائیں، لیکن جب آپ بھرتی ہو کر چھوڑیں گے تو پھر آپ کو کوئی چھوڑنے نہیں دے گا۔ اور یہ جو مرتد کی سزا ہے، یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہندوستان سے واحد آدمی جو انٹرنیشنل فقہ کمیٹی کے رکن ہیں، ان کی کتاب ہے 5 جلدوں میں قاموس الفقہ، اس کی دوسری جلد ہے 74-75 صفحہ ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ مرتد کی سزا موت ہے جو کتاب و سنت اور اجماع اور عملی تواتر سے ثابت ہے۔ یعنی اس میں مسلمان علماء کا، مسلمان امت کا لگاتار یہ عمل رہا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی جو آج کل کر رہے ہیں اس طرح کے شوشے چھوڑنے والے ہر دور میں رہے ہیں، یہ جو جدیدیت پسند ہے، پیسہ ان کو ملا ہے، عہدے ان کو ملے ہیں، میڈیا نے ان کو پروموٹ کیا ہے، جو روایت پسند رہے ہیں ان کو حکومتوں نے جیلوں میں رکھا ہے، ان پر سزائیں دی ہیں، لیکن باقی وہی رہے۔ یہ جو ابھرتے ہیں جھاگ کی طرح آتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ ارتداد کا ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرتد کو، اس کو ٹرائی کرنے کے لیے، اس پر مقدمہ چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور ہوش و حواس میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ پاگل ہو، وہ جو بھی کہے گا اس پر، اس نے اپنی رضامندی سے کلمہ کفر بولا ہو یا ان امور کا ارتکاب کیا ہو جس کو علماء ارتداد کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، قرآن مجید کی توہین یہ بھی ارتداد ہے۔ مطلب اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اس نے، اس کی شان کے خلاف اس نے عمل کیا، اس کے ساتھ اس کی توہین کیا، تو وہ بھی مرتد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عاقل ہو، بالغ ہو، ہوش و حواس میں ہو، اپنی رضامندی سے کلمہ کفر بولا ہو، یا ایسا کام کیا ہے جس کو ارتداد کہا جاتا ہے، اس کو قید کر کے اسلام اس پر پیش کیا جائے گا۔ یعنی پہلے دفعہ ہی اس کو گولی نہیں ماری جائے گی، اس کو قید کر لیا جائے گا، اس کو قید کر کے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا کہ تو بعد آ جا، واپس مسلمانوں میں آ جا۔ 3 دن تک اس کا انتظار کیا جائے گا، اس کو توبہ کی ترغیب دی جائے گی۔ علماء اسلام اس کے شبہات دور کریں گے۔ اگر وہ کہے نا جی مجھے شبہ ہے، تو علماء اسلام 3 دن تک اس کو قائل کریں گے کہ تجھے کیا اعتراض ہے اسلام پر، بتا، ہم تیرا شبہ دور کرتے۔ اس کے بعد اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، علماء اس کے شبہات دور کریں گے، 3 دن انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر وہ باز نہیں آتا، اور اس کا سارا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور کفر کے دور کی کمائی بیت المال میں جائے گی۔ اگر کوئی شخص کئی سال تک مرتد رہا، بعد میں ہاتھ آیا وہ، تو جو مال اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا وہ تو اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور جو اس نے کفر کی حالت میں کمایا تھا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ ایسے شخص کا کسی مسلمان سے، کسی اہل کتاب سے، کسی سے بھی نکاح درست نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ نکاح منعقد ہوگا، وہ سرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں۔ سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 137 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو 2 دفعہ مرتد ہوگا پھر اس کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ اگر ایک آدمی مسلمانوں کے علاقے میں نہیں ہے، مسلمان حکومت کا وہاں پر بس نہیں چل رہا جہاں پر وہ ہے، یعنی کسی غیر ملک میں ہے، وہ ایک دفعہ مرتد ہوا، پھر مسلمان ہوا، پھر مرتد ہوا، پھر مطلب دوبارہ مرتد ہو گیا، تو اب اس کی توبہ کا کوئی نہیں، تو اللہ قبول نہیں کرے گا اس کی توبہ، کیونکہ اس نے تو مذاق بنا رکھا ہے۔ اور ایسے مرتد بھی ہو سکتے ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں، جو دل میں رکھتے ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اب یہ جو مرتد کی سزا جو ہے قتل، اس پر بڑا شور مچتا ہے، کیونکہ انسانی حقوق وہاں پر یاد آئیں گے جہاں پر دین کی بات ہوگی۔
मसलन कुर्बानी की ईद आएगी, उस वक्त अखबारों में मीडिया पर कहा जाएगा लो जी इतने अरब रुपया कुर्बानियों पर ज़ाया कर गया, गरीब भूखे मर रहे हैं। 2005 या 6 की बात है, यही फैसलाबाद में एक मिल मालिक था, हमारे वो अकाउंट होल्डर था वो, तो मैनेजर ने मुझे बताया, उसने नाम भी उस वक्त बताया था, अब तो भूल गया। उस वक्त उसने बताया था कि मैं रोज़ाना शराब की 1 बोतल पीता हूँ और उसकी कीमत 70,000 है। 2005 या 6 में शराब की कहता मैं रोज़ाना 1 बोतल पीता हूँ और उसकी कीमत 70,000 है। मिल मालिक था वो, हमारी पार्टी थी। उस वक्त गरीब याद नहीं आएंगे। उस वक्त क्या, अब भी 70,000 किसी गरीब को आप दें, वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है, समझे? उस वक्त नहीं गरीब याद आएंगे। जब वो सरीना होटल में जाते हैं, जब उनके ये चनाब क्लब के इलेक्शन होते हैं, जब उनके ये ट्रेड यूनियन के इलेक्शन होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एक एक खाने का बिल 1.5 करोड़ बनता है और तकरीबन कैंपेन जो है वो 1.5 महीना चलती है वो। उस वक्त गरीब याद बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, कुर्बानी देनी है, किसी गरीब आदमी ने कहा यार चलो मेरे पास 30-40 हज़ार रुपया, इतना जितना भी इसमें जानवर आता मैं दे दूंगा, नहीं, उस वक्त गरीब है। हज करना है, उस वक्त गरीब याद आएंगे कि हज ना करो, काबा बेआबाद करो, वीरान कर दो उसको, ये गरीबों को देना चाहिए। उससे पूछो तू नहीं देता, खुद वो 24 घंटे का जो उनका खर्चा है, अगर वही वो दे दें तो कई गरीबों की बेटियों की शादी हो सकती है, कई गरीबों का साल भर के वो दाना आटे का इंतजाम हो सकता है। तो मुर्तद की सजा पर बहुत तकलीफ होती है। क्यों? कि जब मुर्तद होंगे तो जो दिल चाहेगा वो करेंगे। अभी एक मैच मेरा पड़ा है, चंद दिन पहले तक रहा। हमारा एक दोस्त है, वो बाहर पढ़ने गया हुआ है, उसने बताया कि यहाँ पर एक ईरानी है, पहले वो मुसलमान था, फिर वो ईसाई हुआ, फिर वो हिंदू हुआ, अब दहरिया, और सारे मज़हब के खिलाफ है। पूछा क्यों? कहता जी कोई मजहब भी हम जिन्स परस्ती की इजाज़त नहीं देता, ये कौन से मजहब है? मतलब ये उसका कोल्ला सासा है उसके दलाइल का, कि करना चाहते हैं मन मर्जी और नाम लगाएंगे, किसी ना किसी को आड़ लेंगे किसी इल्मी बात की, बहाने की। तो ये जो शोशा छोड़ते हैं कि ये जी इस्लाम ने बहुत ज़्यादती की है, कि मुर्तद की सज़ा मौत रखी है, आज़ादी इज़हार होनी चाहिए, और ये जो UN है, यूनाइटेड नेशंस, उसके जो 30 है ना ये ह्यूमन राइट्स, जो डिक्लेरेशन 1948 में पास हुआ था, उनमें से भी एक इर्तिदाद का हक है, उसको कहते हैं इंसानी हकूक़ है। हालांकि ईसाई और यहूदी दोनों तौरात को मानते हैं, तो तौरात में भी मुर्तद की सज़ा कत्ल है। उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तौरात की आखिरी किताब है, 5, उसको कह लें आप 5 सूरतें, उसकी आखिरी जो सूरत है उसको कहते हैं इस्तिस्ना, और इस्तिस्ना का 13वां बाब है, 6 तक 11 नंबर आयात में पढ़ के सुनाता हूँ कि तौरात में फरमाया गया कि अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा, यानी माँ जाया भाई, बाप से सुतेला, या तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी बीवी या तेरा दोस्त, जिसको तू अपनी जान के बराबर अजीज रखता है, तुझको चुपके चुपके फुसला कर कहे कि चलो हम और देवताओं की पूजा करें, यानी खुदा के अलावा, जिनसे तू और तेरे बाप दादा वाकिफ भी नहीं, यानी उन लोगों के देवता जो तेरे गिरदा गिर्द तेरे नजदीक रहते हैं, या तो इससे दूर जमीन के इस सिरे से उस सिरे तक बसे हुए, कहीं का भी कोई देवता हो, तो तू उसके साथ रजामंद ना होना, ना उसकी बात मानना, तू उस पर तरस भी ना खाना, ना उसकी रैयत करना, ना उसे छुपाना, बल्कि तू उसको जरूर कत्ल करना, और सबसे पहले तेरा हाथ उस पर पड़े, उसके बाद कौन का हाथ, और उसे संसार करना ताकि वो मर जाए, क्योंकि उसने तुझको खुदावंद तेरे खुदा से, जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल कर लाया है, बरगश्ता करना चाहा, यानी उसे परे करना चाहा। तब सब इसराइल सुनकर डरेंगे और तेरे दरमियान फिर ऐसी शरारत नहीं करेंगे। आजकल कौन मुर्तद की सजा के खिलाफ है? यहूदी और ईसाई। अपने नहीं पढ़नी, अपने मंजे थले डांग नहीं फेरनी। तौरात में भी मैंने कहा था कि सजा इसकी मुर्तद की
قتل ہے، اس کا کوئی رعایت نہیں اس کو کسی مذہب میں، یہ تو طاعون کا چوہا ہے، یہ تو مار دے گا سارے معاشرے کو اگر اسی طرح کی اجازت دے دی جائے تو۔ اب جو عیسائیت ہے، محبت ہے، ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، محبت 24 گھنٹے، اس میں کیا ہے؟ اس میں مرتد ہونے والے کا جرم ناقابل معافی تھا اور قتل اور زنا کے برابر اس کو گنا گیا۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس والیوم 1 پیج ہے 623۔ ایک پادری نے ایک یہودن سے شادی کی اور عیسائیت چھوڑ دی اس نے، یعنی ایک خود یہودی ہو گیا عیسائیت چھوڑ کے، تو اس کو آکسفورڈ میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس ہم نے نہیں چھاپا، مسلمانوں نے نہیں چھاپا، انہوں نے چھاپا، اس کی جلد نمبر ہے 1 اور پیج ہے 644۔ وجہ کہ مرتد خدا کی توہین کرتا ہے اور خدا کی توہین کی سزا صرف موت ہے۔ احبار تورات شریف کی تیسری سورت، تیسری کتاب ان کی بولی میں 24واں باب ہے اور 16 نمبر آتا ہے کہ جو خدا کے نام کی توہین کرے، خدا کے نام پر کفر بکے، یعنی مرتد ہو جائے یا خدا پر توبہ نعوذ باللہ خدا کی توہین کرے تو اس کی سزا صرف موت ہے، کوئی اس کی توبہ شوبہ نہیں ہے۔ اور وہاں پر حکم ہے کہ پوری قوم مل کر اجتماعی طور پر اس کو قتل کرے تاکہ سب کو نصیحت ہو کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد مرتد جو ہے وہ رسول کی توہین کرتا ہے، ایمان لایا اس کے بعد اس نے خدا اور رسول کو جھوٹا کہا معاذ اللہ کہ باں جی اب یہ مذہب چھوڑ رہا ہوں، یہ تو رسول ہی سچا نہیں ہے۔ تو جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، ان کی توہین کی سزا کے بائبل میں موت کی سزا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ہے پہلا سلاطین، دوسرا باب ہے 8 سے لے کر 10 نمبر تک 3 آیات ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وفات کے وقت جو نصیحتیں کی ہیں کہ فلاں فلاں کام میرے سے رہ گئے ہیں وہ کر لینا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ فلاں آدمی اس نے مجھ پر لعنت کی تھی، میں اس کو قتل نہیں کر سکا، تو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا، یعنی بوڑھے آدمی کو بھی سزائے موت دی جائے گی اگر وہ نبی کی توہین کرے، اس میں کوئی عمر کا لحاظ نہیں کیا جائے گا اس کا۔ سیدنا داؤد کیا فرماتا ہے کہ تو اس کے سفید سر کو لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا۔ اور سیدنا داؤد کو یہ عیسائی حضرات کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے، وہی تھے، بادشاہ تھے نا، انہی کی کتاب ہے نئے عہد نامے میں اعمال، دوسرا باب اور تیسری آیت ہے کہ وہ خدا کے نبی تھے سیدنا داؤد علیہ السلام، خود عیسائی حضرات تھی ان کی کتاب میں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ خدا کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ قاموس الکتاب پادری ایف ایس خیراللہ نے ترجمہ کیا اور یہ نیو ڈکشنری آف بائبل لندن سے یہ برطانیہ سے چھپی تھی، پروٹیسٹنٹس کے ہیڈ کوارٹر سے، اس کا یہ ترجمہ ہے قاموس الکتاب۔ اس میں صفحہ ہے اس کا 795 اردو کا، اور اس میں یہ جو متی ہے اس کا 10ویں باب کی 40 نمبر آیت اور لوکا 10ویں باب کی 16 نمبر آیت کے حوالے سے اس میں لکھا ہے کہ نبی خدا کے نمائندہ ہوتے ہیں اور جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ خدا سے کفر کے مترادف ہے، اور ان کی تعلیم کے خلاف بات کرنا، سنتے جائیں ذرا، مرتد ہونا اگلا سٹیپ ہے نا، نبیوں کی تعلیم کے خلاف بات کرنا، یہ کیا جی 5 نمازیں 30 روزے خام خواہ رکھ دیے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، ایسی کو بات کرے، نبیوں کی تعلیم کے خلاف بات کرنا خدا کی بے عزتی کرنے کے مترادف۔ اور اس کا دلیل کیا دی اس نے، پادری صاحب نے یا وہ ڈکشنری لکھنے والے نے، کہ لوکا 10واں باب 16ویں آیت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جو تجھے نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، یعنی جو رسول کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، اور خدا کے نام کی توہین کرتا ہے تو خدا اور رسول کی توہین کرے اس کی سزا موت ہے، اور مرتد خدا اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے۔ لہذا یہ جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب جو تمہارے دل میں ہے کرو، صبح شام جب چاہے مرتد ہو جاؤ، جب چاہے اسلام کا اعلان کر دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام اور قرآن آئین ہے، اور آئین کا جو باغی ہے وہ اس کی سزا صرف موت ہوتی، کسی بھی ملک میں آپ چلے۔ اور آج کل یہ ٹویٹر پر یہ قادیانی ایک بہت ایکٹیو ہے، کل بھی اس نے تفصیل ہے فلاں جگہ پر سرکاری مسلمانوں نے یہ کیا، فلاں جگہ پر سرکاری مسلمان مسجد کا نام نہیں رکھنے دیتے۔ بات اس پر بڑی تفصیلی ہو چکی ہے، ابتدا میں 2 حرفی بات، اس کے بعد پھر بات وہ یہ کہ ایک آدمی فوج کا فوجی نہیں ہے، وہ جعلی وردی جب پہنتا ہے تو اس کو کیا ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے اس کو
بھئی جب تم نے ایک نیا نبی مان لیا، اب یا تم مسلمان ہو یا ہم مسلمان ہیں، یا تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں، اس کا فیصلہ قومی اسمبلی میں ہو چکا ہے۔ اب آپ ہم سے الگ ہو چکے ہیں، جب آپ ہم سے الگ ہو چکے ہیں تو ہر قوم نے اپنی اصطلاحیں بنائی ہیں، اپنے سارے نام رکھے ہیں، تم بھی اپنے نام رکھ لو۔ سکھ ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام الگ رکھا، اپنا قبلہ الگ کر لیا، اپنی اصطلاحیں الگ کر لیں، کبھی انہوں نے جلوس نہیں نکالا ہمیں ہندوؤں کی اصطلاحیں استعمال کرنے۔ مسلمان عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، کبھی انہوں نے کسی مسلمان نے جلوس نکالا کہ ہمیں وہ ان کی اصطلاحیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے؟ عیسائی حضرات یہودیوں سے الگ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الگ کر لی، قبلہ الگ کر لیا، عبادت گاہیں الگ کر لی، نام الگ کر لیے، ساری اصطلاحیں الگ کر لیں۔ یہ باہر محکمہ دنیا کا جو جعلی مسلمان بن کے تو کہتے ہیں جی مسلمانوں والے سارے حقوقوں میں، تو بھئی اب تم نے ایک نبی الگ مان لیا، اب تم الگ ہو ہم الگ ہیں، ہماری اصطلاحیں تم کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ تو یہ بہت زیادہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو عام آدمی جس کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اس کو کہتے ہیں پرسونیشن، تلبیس شخصی۔ اب جو ٹرمپ سے وہ کان میں بات کر رہا تھا نا، شکور یہ اینکوں والا ربوے کا، شکور بھائی اینکوں والا تھا ربوے کا، اس سے میں بھی کتابیں لاتا رہا ہوں۔ وہ اب چلا گیا ادھر امریکہ میں، اور اس کو سلیمان تصیر کا بیٹا اس کی ترجمان ہے، ہم پر جی مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم احمدی مسلمان ہیں، یہ جو سرکاری مسلمان ہیں ہمیں بات نہیں کرنے دیتے، ہمارے باتگاہ پر بھی ان کو نام نہیں رکھنے دیتے، ہماری نماز کو نماز نہیں کہنے دیتے، یہ شکایتیں لگا رہا تھا۔ اب مسلمان، اس وقت میں نے بھائی رضوان کو میں نے میسج بھی کیا تھا کہ کسی ایم این اے کے ذریعے وزیر اعظم سے کہو کہ یہ میسج آگے پہنچائے، جو ہمارا سفیر ہے وہاں پر، اس کو وہ یہ اس سے پوچھو کہ اگر کوئی جعلی ٹرمپ بنے تو اس کو انعام دو گے یا سزا دو گے؟ سیدھی سی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹرمپ کے علاوہ کہے کہ میں ٹرمپ ہوں، میں امریکہ کا صدر ہوں، اس وقت بائیڈن ہے، بائیڈن کہے کہ جی میں، کوئی آدمی جعلی بائیڈن بنے تو کیا اس کو انعام ملے گا یا سزا ملے گی؟ اگر بھائی اس کو تم سزا نہیں دو گے، وہ تو تمہاری جائیداد بھی کلیم کرے گا، تمہارا نام استعمال کر کے تمہاری بیوی بچوں کو کلیم کرے گا وہ کہ یہ بیوی میری ہے۔ تو یہ پرسونیشن اس کو کہتے ہیں، تلبیس شخصی، کہ جعل سازی کرنا۔ وہ آدمی ہے نہیں وہ جو وہ بن کے دکھا رہا تھا، اس کی سزا صرف ہر ملک میں اس کی سزا ہے، انعام کہیں بھی نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی مسلمان نہیں ہے اس کو کیسے مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت دیں؟ اب یہ کہ فیصلہ کیسے، سرکاری مسلمان پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں فیصلہ کرنے کے 3 فورم ہوتے ہیں: سول سوسائٹی، عدالت، قومی اسمبلی، یعنی پارلیمنٹ۔ تینوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ اب اور کیا چاہتے ہیں؟ تمہارا تو گرو جو تھا وہ ساری عمر لکھتا تھا، تب 50 الماریاں بھر جائیں گی میری کتابوں سے، میں نے حکومت کے حق میں لکھی ہیں، تو وہ کہتا تھا حکومت کتابیں کر کے جو قانون ہے اس کی مانو۔ تو اب ہم نے قانون بنایا، اس کو مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ تو وہ کینیڈا میں میرا رہتا ہے، وہ کافی ایکٹیو اب آج کل ٹویٹر پر، وہ سرکاری، اب اس نے بڑی دیر کے بعد سرکاری مسلمان لکھنا شروع کیا۔ یہ شروع میں ہمیں کہتے تھے جب قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا، تو گھبرانے والی بات، اگر کسی کو کسی بات کا کوئی شبہ ہے تو جو مسلمان جو یہ علماء ہیں ان سے آپ بات کریں، ہم سے جو بنتے جو ہوتے ہیں وہ ہم سے بات کر لیں، ورنہ اتنے زیادہ مسلمان وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تسلی کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ لا اکراہ فی الدین کی بات ہوئی ہے کہ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے، خارج نہیں ہونے دیں گے۔ مرتد کی سزا موت ہے، پہلے دن سے آج تک ہمیشہ رہے گی۔ جس کو قبول نہیں ہے وہ نہ مانے، لیکن قانون اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ لا یحصیہا الا انت، لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ